اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، سلسلہ گفتگو قرآن مجید فرقان حمید کے ہر ایک پارے کے مختصر تعارف کے اعتبار سے چل رہی تھی، جس میں ہر پارے کا مختصر تعارف تمام سامعین کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد خوبصورت دل نشیں آواز جناب قاری مسم تمار کی آواز میں سننے کو آپ کو ملتی ہے۔ آج ہم 5ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ 5ویں پارے کے اندر جو سلسلہ گفتگو ہمارا ہوگا وہ سورہ نساء کے اعتبار سے ہوگا، کیونکہ سورہ نساء جو ہے یہ 4تھے پارے کے آخر پہ اور پورے 5ویں پارے کے اندر یہ سورہ موجود ہے۔ اپنے سامعین کو سب سے پہلے اس سورہ کی خصوصیت اور فضیلت کے متعلق آگاہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ روایات میں وارد ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، سے مروی ہے کہ جو شخص سورہ نساء کی تلاوت کرے گا، اس سورہ کو پڑھنے والا شخص ایسے شخص کی مانند ہے جسے اس نے میراث پانے والے تمام مومنین پر صدقہ کیا ہے۔ ایک غلام آزاد کرنے کے اجر کا مستحق ہوگا وہ شخص جو اس سورہ کی تلاوت کرے گا۔ وہ شخص جو اس سورہ کی تلاوت کرے گا وہ شرک سے دور رہے گا، اور وہ مشیت الہی میں ان افراد کے ساتھ شمار ہوگا جن سے خدا نے درگزر کیا ہوگا، جنہیں پروردگار نے معاف کر دیا ہوگا۔ مولا متقیان حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ نساء کی تلاوت شب جمعہ کرتا ہے تو وہ فشار قبر سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح احادیث کے اندر اور بھی اس کے خواص جو ہے وہ وارد ہوئے ہیں، جیسا کہ اگر انسان خوف کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے تو اس سورہ کو کسی برتن میں لکھ کر بارش کے پانی سے دھوئے اور پھر اسے پی لے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص گم ہو گیا ہے، اسے انسان تلاش کرنا چاہتا ہے، تو اس اعتبار سے بھی یہ سلسلہ کیا جا سکتا ہے۔ جمعے کے دن نماز صبح کے بعد اس سورہ کی تلاوت کرنا ایک مستحب عمل ہے۔ اس سورہ کی چونکہ بہت زیادہ اہمیت اور منزلت ہے، ہم اپنے سامعین کی خدمت میں اب یہ پیش کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ آیا اس سورۃ نساء کو سورہ نساء کیوں کہا جاتا ہے؟ سورہ نساء کے اندر تقریباً 20 مرتبہ لفظ نساء کا ذکر ہوا ہے، اور اکثر خواتین سے مربوط احکام اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورہ کا نام سورہ نساء رکھا گیا ہے۔ سورہ نساء کا ایک دوسرا نام بھی موجود ہے، اور وہ ہے نساء الکبریٰ۔ سورہ نساء کو نساء الکبریٰ اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ اس کے مقابلے میں سورہ طلاق موجود ہے، اور سورۃ طلاق کو نساء الصغریٰ کہا جاتا ہے۔ اگر ہم غور کریں اس 5ویں پارے کی اس عظیم سورہ کے اوپر کہ اس کا مقام نزول کیا ہے، تو یہ سورہ نساء جو ہے یہ مدنی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو سورے نازل ہوئے ہیں، اگر ترتیب نزولی کو دیکھا جائے تو اس کا نمبر 92 ہے، اور قرآن مجید کی موجودہ ترتیب جو ہے اسے ملاحظہ کیا جائے تو یہ 4تھے نمبر پر ہے۔ سورہ نساء حجم کے لحاظ سے یہ سورہ نساء جو ہے یہ تقریباً 1.5 پارے کے اوپر مشتمل ہے، جو 4تھے سپارے کے آخر سے شروع ہوتی ہے اور 6ٹھے سپارے میں جا کر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ تعداد و آیات کی خصوصیات کو اگر ہم غور کریں تو سورہ نساء کے اندر 176 آیات قرآنیہ موجود ہے۔ اگر کلمات کے اوپر ذکر کیا جائے تو 3764 کلمات اس کے اندر موجود ہیں، اور اگر ہم
حروف پہ غور کرتے ہیں تو یہ سورہ 16,328 حروف پر مشتمل ہے۔ حجم کے لحاظ سے یہ سورہ بھی سب و طوال کے اندر موجود ہے، اس کا حصہ ہے، اور سورہ بقرہ کے بعد طولانی ترین قرآن کی صورتوں میں سے ایک سورہ یہ سورہ النساء ہے، جو کہ 5ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ اس سورہ کے اندر بہت سارے تذکرے موجود ہیں۔ اس سورہ کے اندر جو 5ویں پارے میں موجود ہے، اس میں آیت محارم بھی موجود ہے کہ جس میں پروردگار نے رشتہ دار خواتین کا تذکرہ کیا ہے، کن سے انسان شادی کر سکتا ہے اور کن کن خواتین سے شادی نہیں کر سکتا، اس کا تذکرہ بھی اس سورہ کی آیت نمبر 23 کے اندر موجود ہے۔ پھر اسی سورہ کے اندر آیت تیمم کا بھی پروردگار نے تفصیلی ذکر کیا ہے، اور اس کو آیت نمبر 43 کے اندر پروردگار نے احکام تیمم کے اعتبار سے بیان کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وضو کے احکام بھی اسی کے ضمن میں ذکر کیے جاتے ہیں۔ اور تیمم کے متعلق چونکہ جب انسان وضو تک رسائی نہیں کر سکتا پانی کے اعتبار کے لیے اور غسل نہیں کر سکتا، تو اسے تیمم جو ہے وہ کرنا چاہیے، جس کی تفصیل آیہ نمبر 43 کے اندر موجود ہے، اور آگے چل کے پھر وضو کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی پارہ نمبر 5 کے اندر سورہ نساء کے اندر ہی آیت اولی الامر موجود ہے کہ جس میں پروردگار نے مومنین کو خدا، رسول اور اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور مفسرین کے مطابق جو ہے شیعہ مفسرین کے مطابق اولی الامر سے مراد جو ہے وہ مولا متقیان اور ان کی اولاد طیبہ ہے۔ اس کے بعد اسی سورہ کے اندر آیت نفی سبیل بھی موجود ہے، اور اسی سورہ کے اندر آیت نشوز بھی موجود ہے۔ اب اگر ہم دیگر اعتبار سے دیکھیں کہ اس سورہ کے اندر پروردگار نے کون سے تاریخی قصائص اور واقعات بیان کیے ہیں، تو پروردگار نے اس کے اندر انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کا قسم اٹھانا جو ہے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا تذکرہ بھی پروردگار نے اس میں کیا ہے، اور ان نافرمانیوں میں سے معروف ایک نافرمانی کہ جیسے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خدا کے دیدار کا تقاضا کیا تھا، اور میثاق طور اور ہفتے کے دن سے تجاوز نہ کرنے کا جو میثاق تھا، قتل انبیاء، حضرت مریم پر تہمت، قتل عیسیٰ کی جو انہوں نے کوشش جو کی تھی، ان تمام تاریخی حقائق اور واقعات کا تعلق بھی اسی سورہ کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے۔ سامعین محترم، یہ مختصر تعارف تھا اس سورہ نساء کا، جو کہ 5ویں پارے کے اندر موجود ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو نشاندہی کی گئی ہے کہ اس کے اندر مختلف آیات موجود ہیں، آیت تیمم موجود ہے، بالخصوص اہل بیت علیہ السلام کے اولی الامر ہونے والی جو ہے وہ آیت موجود ہے، لہٰذا ہمیں اسے دقت کے ساتھ، غور اور فکر کے ساتھ اس سورہ کا مطالعہ کرنا ہے، جو کہ 4 پارے کے آخر اور 5واں پارہ مکمل اسی سورہ نساء کے اوپر مربوط ہے، اور خواتین کے جو احکام بیان کیے گئے ہیں، خواتین کو بھی قرآن کی ان آیات میں غور کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ اس قرآن کی عظیم سورہ سے، ان آیات قرآنیہ سے سبق لے سکیں، درس ہدایت لے سکیں، اور اپنی ذمہ داریوں کو مستحسن طریقے سے انجام دے سکیں۔ دعا گو ہوں کہ پروردگار ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اب انشاءاللہ تعالی آپ بہترین قاری جناب شیخ مسم تمار، جو حرم مولا متقیان میں حرم سرکار سید الشہداء امام عالی مقام علیہ السلام کے حرم میں ایک مدت تک شب جمعہ کو دعائے کمیل تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کرتے رہے ہیں۔ آپ بھی اپنی دعا میں یاد فرمائیے گا، اور یہ خوبصورت، دلکش اور دل نشیں آواز میں تلاوت قرآن پاک سورۃ النساء پارہ نمبر 5 کی تلاوت ضرور سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی رسول اللہ وآلہ الاطہار علی